الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان مخلوقات میں سے 3 مخلوق ایسی ہیں جنہیں عبادت کا مکلف بنایا: انسان، جنات اور فرشتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ فرشتوں کا خاص طور پر تذکرہ نہیں فرمایا کیونکہ وہ تو عبادت کے لیے پیدا ہی کیے گئے۔ ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور جتنے بھی انسان قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، چاہے اللہ نے ان کے لیے جہنم کو متعین کیا تھا یا جنت کو متعین کیا تھا، وہ سب وہاں روحوں کی شکل میں ظاہر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب وہ سب جمع ہو گئے تو ان سے ایک عہد لیا اللہ رب العزت نے، اور وہ عہد کیا تھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب نے اقرار کیا، جتنے بھی وہاں موجود تھے، قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، دنیا میں آنے والے تھے، سب نے اقرار کیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ آج تو تم نے اقرار کر لیا اور پھر دنیا میں جا کر اس عہد کو بھول گئے، اور پھر جب قیامت میں پیش ہوئے تو تم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم نے تو کوئی عہد نہیں لیا تھا۔ ایسا نہیں چلے گا، بلکہ ہم اس بات پر گواہ بن گئے ہیں، ہماری گواہی یہاں پر قائم ہو گئی ہے کہ تم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ تم صرف مجھے معبود مانو گے، صرف میری عبادت کرو گے، اس بات کا اقرار تم نے کر لیا ہے، اب قیامت کے دن تم اس سے مکر نہیں سکتے۔ تو یہ جو عہد اللہ رب العزت نے لیا تھا، اسی عہد کی تجدید کے واسطے اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجتا رہا، اور انبیاء کرام علیہم السلام جو دنیا میں تشریف لاتے رہے، وہ اسی پیغام کو دنیا کے سامنے رکھتے رہے کہ دیکھو تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اسی پیغام کو سنانے کے واسطے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر اس مبارک نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سارے انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو جب آپ سب سے بڑے مقام و مرتبے والے تو آپ کی جو امت ہے اس امت کا مقام و مرتبہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔
اور اس امت کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز جڑ گئی اس چیز کی عظمت بلند ہو گئی، اس چیز کا مرتبہ بڑھ گیا۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، آپ کی عمر کی قسم کھائی، آپ کے مقام و مرتبے کو بتلانے کے واسطے لعمرک، کہ آپ کی عمر کی قسم۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو مخاطب کیا، پکارا، تو عموماً انبیاء کو ان کے نام کے ذریعے مخاطب کیا، کہیں یا ابراہیم کہا، یا ہود کہا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، لیکن جب باری آئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ آپ کو مخاطب نہیں کیا، یا محمد کہہ کر آپ کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ جب بھی آپ کو مخاطب کیا تو الگ الگ انداز میں، پیارے انداز میں مخاطب کیا۔ کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں یاسی کہا، کہیں طٰہٰ کہا۔ اس مبارک انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پکارا۔ تو یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ اور پھر ختم نبوت سب سے اہم چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور کہیں اس انداز میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا۔ یہ ساری خصوصیات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ ایک طرف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں کہ جس کو اپنے تو مانتے ہی ہیں، غیر بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، ناموس رسالت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ چند سالوں پہلے ڈنمارک کے ایک اخبار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکی کو شائع کیا تھا، اور اس انداز میں وقتاً فوقتاً گستاخیاں کی جاتی رہتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ اور افضل ہے، اور ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود یہ لوگ گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، تو اس لیے یہ گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن دوسری ایک اہم وجہ، یہ مسلمانوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مسلمان چاہے جتنا ادنا درجے کا مسلمان ہو، عبادات سارے صحیح انداز میں وہ ادا نہ کرتا ہو، دوسری چیزیں مکمل نہ کرتا ہو، لیکن جب بات آتی ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، اور ان کی بھی سازش یہی ہے کہ ان کے جذبات کو بھڑکا دیا جائے، ان کو مشتعل کر دیا جائے اور ان کو بے قابو کر دیا جائے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، اس طرح مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان جذبات کے اندر آ جائیں اور ایسے کام کر لے جس پر لوگوں کو اعتراض کا موقع مل جائے، دنیا کو، میڈیا کو اعتراض کا موقع مل جائے۔ اس لیے بھی یہ گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور اس میں سوشل میڈیا کے بہت زیادہ ترقی پانے کی وجہ سے کہ ہر انسان کے جیب کے اندر دنیا بھر کی اب خبریں موجود ہیں، جب موبائل جیب میں موجود ہیں تو سچی جھوٹی ساری خبریں اس کے پاس فوراً پہنچنے لگی ہیں۔ ایسے حال میں ہمارے نوجوانوں کا اور مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا؟ آپ خود مشاہدہ کرتے ہوں گے، اور بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، اور مبتلا صرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں ایسے کام کرنے پر۔
آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پر کہ کچھ گستاخی کی گئی. کعبۃ اللہ کی تصویر ہے، ایک تصویر چند سالوں پہلے آئی تھی کہ کعبۃ اللہ کی تصویر ہے، اس کے اوپر قرآن مجید کو رکھا گیا اور پھر اس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. کہیں قرآن مجید کی تصویر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی اپنا پیر رکھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہیں کعبۃ اللہ کے اوپر کسی مورتی کو رکھ دیا جاتا ہے. یعنی تصویروں کے اندر ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، فوٹو شاپ کے ذریعے اس طرح کی تصویریں بنائی جاتی ہیں. تو ایسے وقت ہماری ذمہ داری، مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر کسی بھی ذریعے سے، سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان میں سے کسی ذریعے سے ہم تک ایسی تصویر پہنچے، ایسے گستاخانہ خاکے ہمارے پاس پہنچے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم پہلی فرصت میں اس کو وہیں ڈیلیٹ کر دیں، وہیں ختم کر دیں، اس کو آگے نہ بڑھائیں. اگر کوئی ہمارے والد کی شان میں گستاخی کرے، ہمارے باپ کو برا بھلا کہے، غلط الزام لگائے، تو کیا ہم دنیا بھر کو بتاتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ہمارے باپ پر اس طرح کا الزام لگا؟ ہم تو چاہتے ہیں اگرچہ وہ الزام غلط ہے کہ اس بات کو زیادہ نہ اچھالا جائے کیونکہ اس سے عزت خراب ہوگی، چاہے وہ الزام غلط ہے، لیکن جب بات آتی ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، قرآن کی گستاخی کی، مقامات مقدسہ کی گستاخی کی، تو ایسے موقع پر کس طرح کے کیپشن لگائے جاتے ہیں اور اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے کہ سچے مسلمان ہو تو پوری دنیا میں پھیلا دو، سارے مسلمانوں تک پہنچنا چاہیے. کیا یہ گستاخی کے اندر ہم شامل نہیں ہو رہے؟ کیا اس گستاخی کو جو محدود تھی اس کو ہم سارے لوگوں کو نہیں بتلا رہے؟ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا لیکن ہم نے کئی گروپوں میں اس کو پھیلا دیا کہ سچے مسلمان ہو، نبی کی محبت دل میں باقی ہے تو اس کو آگے بڑھاتے جاؤ. کیا کوئی اپنے باپ کے بارے میں بری باتیں کہی گئی تو اس کو اس طرح دنیا کے سامنے پھیلاتا ہے؟ اپنے خاندان کے بارے میں باتیں کہی جائیں تو کیا دنیا کے اندر اس کو پھیلاتا پھرتا ہے؟ نہیں پھیلاتا، اس کو چھپا دیتا ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے، لیکن حقیقت میں یہ محبت نہیں، یہ نادانی ہے، جہالت ہے. کرنے کا کام کیا ہے ایسے موقع پر کہ اگر ایسی کوئی چیز ہمارے پاس پہنچی اور ہمیں پتا ہے کہ یہ گستاخی کرنے والا کون ہے، کس نے اس کام کو انجام دیا ہے، تو ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ قانونی کارروائی کرتے ہیں. اس کو پھیلانے کے بجائے ہم اس کے خلاف شکایت درج کراتے، اور اس شکایت کا موقع ہے ہر جگہ پر، کیونکہ قانون ہے کہ کسی بھی مذہب کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے خلاف اس طرح کی گستاخی نہیں کی جاتی. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پولیس اسٹیشن میں مقدمات کو درج کرتے. اور آج تو معاملہ اتنا آسان ہو گیا کہ ایسے مقدمات کو درج کرنے کے واسطے پولیس اسٹیشن تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آن لائن جس طرح یہ غلط کام کیے جا رہے ہیں، گستاخیاں کی جا رہی، بہت سے وہ لوگ، وہ مسلمان، وہ نوجوان جو دل کے اندر تڑپ رکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کو جانتے ہیں، میڈیا کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور جو اس پر ایکٹیو ہیں، وہ بہت سے ایسے گستاخوں کے خلاف انہوں نے اپنے موبائل کے ذریعے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے ذریعے پولیس اسٹیشنوں میں شکایت درج کرائی اور بہت سے گرفتار بھی ہوئے اور انہوں نے سزا بھی پائی. لیکن ہم جو اصل کرنے کا کام ہے کہ قانونی چارہ جوئی کرتے اور قانونی کارروائی کرتے اور اس کے ذریعے اس شخص کو اس کی سزا دلواتے، وہ کرنے کے بجائے بس جذبات کو بھڑکانے میں لگ جاتے ہیں. تو ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری، جبکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اور کیا ذمہ داری ہے؟ یہ جو برادران وطن کے یا غیر مسلم احباب کے ذہنوں کے اندر جو پراگندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں، اسلامی شعائر کے بارے میں، مقامات مقدسہ کے بارے میں، یہ غلط فہمیاں جو ان کے ذہنوں میں بھر دی گئی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس غلط فہمی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور اس غلط فہمی کو کس طرح ختم کیا جائے گا کہ اگر وہ گالی دے رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح کی زبان اپنا لیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح غلط کام کرنا شروع کر دیں. اس سے تو قرآن مجید نے منع کیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو باطل معبودان ہیں تم انہیں گالی مت دو، انہیں برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ بدلے میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، تمہارے معبود کو گالی دیں گے. تو بہت سے مسلمانوں کو دیکھا گیا وہ جذبات میں آ جاتے، الٹی سیدھی باتیں یہاں وہاں لکھ دیتے ہیں، کمنٹ کر دیتے ہیں، جو کرنا چاہیے اس کام کو نہیں کرتے. انہیں تو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ امت کوئی عام امت نہیں ہے، اس امت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے جو خطاب کیا، آخر میں آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا؟ اللہ نے جس ذمہ داری کے ساتھ مجھے بھیجا تھا اس ذمہ داری کو میں نے مکمل کر دیا، میں نے پہنچا دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے جواب دیا کہ پہنچانا کیا معنی رکھتا ہے، آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا.
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ غور سے سن لو جو یہاں موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دے۔ تو مسلمانوں کی تو ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ قرآن کا پیغام، اسلام کا پیغام، امن و امان کا پیغام یہ صرف مسلمانوں کے واسطے نہیں ہے، ہم نے مسلمانوں تک محدود کر دیا ہے۔ اسلام کے امن کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے کی ضرورت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جو ہیں اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، غلط فہمیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ خود مسلمان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، خود مسلمان نہیں جانتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ جب خود اسے پتہ نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیا پہنچائے گا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے، اور خاص طور سے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے کہ اس مہینے کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے جگہ جگہ پر، تو ایسے موقع پر ہم یہ ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں کہ کم سے کم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح انداز میں سمجھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کو سمجھیں گے اور اس کا جواب ہم معلوم کریں گے، تاکہ کوئی بھی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اگر ان غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہے تو ہم اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور صرف محبت کے دعوے کرتے رہے اور محبت کے تقاضے کو اگر ہم نے پورا نہ کیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں اپنا نام لکھانے کے لائق نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہو اور ہم بھی اس کے اندر جو ہے شامل ہو جائیں، اور شامل جان بوجھ کر کوئی نہیں ہوتا، ہم بھی اس کو پھیلانا شروع کر دیں، اس کا جواب دینے کے بجائے، اس کے اوپر قانونی کارروائی کرنے کے بجائے دوسرے ذرائع اختیار کر لے تو ہم بھی گستاخوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح سے سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانیں۔ دوستو، اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ حقوق اسلام نے، قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ اگر اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہر شخص کے اوپر جو حقوق عائد ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دے تو معاشرہ جنت کا ایک نمونہ بن جائے، کہ والد اپنے اولاد کے، اولاد اپنے والد کے، استاد اپنے شاگردوں کے اور شاگرد اپنے استادوں کے حق ادا کرنا شروع کر دے، سارے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے، کوئی کسی کے حقوق کو پامال نہ کرے تو پھر معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا۔ لیکن حال یہ ہے کہ ہم حقوق ادا نہیں کرتے اور دوسروں سے حقوق کے پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ان حقوق میں سب سے بڑا حق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آ جاؤ، کیونکہ خالص اللہ پر ایمان لانے سے کوئی بھی مؤمن نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور جس طرح ایمان رکھنا چاہیے سارے شرائط اس کے اندر پائے جائیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو، آپ کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی اور آخری نبی نہ مانتا ہو، تو چاہے جتنا وہ یہ کہتا رہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وہ کامل مؤمن نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ نبی پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے کہ ایمان لایا جائے اور پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے واسطے ہم نے جہنم کے عذاب کو تیار کیا ہے۔ تو پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح انداز میں ایمان لانا ہے، اور دوسرا حق ہے کہ آپ کی عظمت آپ کے دلوں کے اندر ہو، مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ پر بیان کیا انک لعلی خلق عظیم، کہ سب سے اچھے اخلاق، سب سے عمدہ اخلاق وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے مرتبے کو، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ سورہ حجرات میں بیان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
یہاں عام خطاب ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے کہ اس وقت کوئی حکم آ گیا تو اس کے اوپر پھر آگے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج بھی یہ حکم باقی ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ حکم عام ہے، صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب اپنے دماغ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو، اور یہ حکم صحابہ کے ساتھ خاص تھا کہ اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچی نہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کس طرح پکارتے؟ نام لے کر پکارا جاتا ہے، فلاں اے فلاں۔ صحابہ کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ سے اس طرح نہیں ملتا کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر یا محمد کہہ کر پکارا ہو۔ عام طور پر وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوتے تھے وہ نام لے کر پکارتے تھے، یا وہ سیدھے سادے دیہاتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اور عظمت کو نہیں جانتے تھے وہ آپ کو نام لے کر پکارتے تھے، لیکن جب انہیں آپ کی عظمت کا پتہ چل جاتا تو وہ بھی رک جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت تو یہ ہے کہ نام لے کر بھی نہ پکارا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر مسلمان کے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور تیسرا حق ہے وہ محبت ہے، اور جب عظمت دل کے اندر ہوگی تو پھر محبت بھی ہوگی، اور محبت بھی کیسی ہونی چاہیے؟ معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو، یہاں تک کہ اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو، اس وقت تک کوئی مکمل مسلمان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہے، غور کیا اپنے آپ پر، پھر اس کے بعد عرض کیا اسی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ تو یہ ایسی محبت ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لوگ محبت کے اسباب کو بیان کرتے ہیں کہ محبت جو لوگ دوسروں سے کرتے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ عموماً 3 سبب بیان کیا جاتا ہے۔ اگر وہ محبت کے اسباب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ پہلا سبب بیان کیا جاتا ہے محبت کا کمال، کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کمالات کی وجہ سے، کہ اس کے اندر خوبیاں بہت زیادہ ہے۔ استاد شاگرد سے، کسی خاص شاگرد سے محبت کرنے لگتا ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، اس کے اندر صلاحیت بہت زیادہ ہے، بہت جلدی میری بات کو سمجھتا ہے، تو کمالات کی وجہ سے، لوگوں کی خوبیوں کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اگر کمال یہ سبب محبت ہے تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور الگ الگ اوقات میں اللہ رب العزت نے انہیں الگ الگ خوبیاں عطا فرمائیں، وہ ساری کی ساری خوبیاں ایک ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ یہ ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ ساری خوبیاں اور سب سے زیادہ خوبیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ آپ کے اندر بے شمار کمالات تھے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہر طرح کا کمال، ہر طرح کی خوبی ان کے اندر نہیں ہوتی۔ کوئی بہت اچھا استاد ہوتا ہے لیکن وہ اچھا مقرر نہیں ہوتا، کوئی بہت اچھا مقرر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کو سمجھانے کی، سبق کو پڑھانے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ کوئی جنگ کا ماہر ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے معاشیات کا ماہر نہیں ہوتا، کوئی سیاست کا ماہر ہوتا ہے لیکن جنگ اور فنون کا ماہر نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو ایک ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہر سیاستداں بھی ہیں، ماہر سپہ سالار بھی ہیں، ماہر استاد بھی ہیں، ماہر مربی بھی ہیں، ساری خصوصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
اور دوسرا سبب بیان کیا جاتا ہے کہ محبت کا حسن و جمال، خوبصورتی، حالانکہ یہ کوئی دائمی سبب نہیں ہے کہ ہمیشہ باقی رہے، کیونکہ خوبصورتی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ دنیا کے اندر پایا جاتا ہے جو حسن کے پیچھے مر مٹتا ہے۔ تو اگر حسن و جمال کو محبت کا سبب مان لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے حسین و جمیل انسان تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے سینے کو، اپنے دل کو کاٹ لیتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تلوار میں بہت زیادہ چمک ہوتی ہے، کہ کیا تلوار کی طرح آپ کا چہرہ چمکدار تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، کہیں اگر تلوار سے مشابہت دے دی جائے تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ تلوار کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لمبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر نے بیان فرمایا کہ نہیں، آپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمکدار تھا۔ اور ایک اردو شاعر ہے جو کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں ہے چھائیاں اور آپ کا چہرہ صاف ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم ہے کہ اگر حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے سب سے زیادہ لائق ہے کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ صحابہ تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر اپنی نظر کو ٹکا نہیں سکتے تھے کہ نگاہ کو ٹکا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے، ایسی چمک تھی، ایسا نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اندر تھا۔ اور تیسرا سبب محبت کا بیان کیا جاتا ہے احسان۔ احسان کے بارے میں کہا جاتا ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، کہ کسی نے کوئی احسان کر دیا تو اب انسان اس کا غلام بن جاتا ہے، چاہتا ہے اس کا بھی کوئی اچھا کام کر دے، اس کے احسان کا بدلہ چکا دے۔ اگر ہم اپنے بارے میں مشاہدہ کریں، صرف اپنے بارے میں، تو ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے والدین نہیں، ہمارے اساتذہ نہیں، دوست و احباب نہیں، بلکہ ہمارے سب سے بڑے محسن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جتنا احسان کیا کسی نے نہیں کیا۔ آپ کی ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ کس طرح میری یہ امت جہنم کے راستے سے بچ کر جنت کے راستے پر چلنے والی بن جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہو کہ اس کی طرف چلتے جا رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن ہیں، تو اگر کوئی احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ محبت کا ایک سبب مال بھی بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ مال اصل میں سبب محبت نہیں ہے۔ مال کے ذریعے چاپلوسی تو کی جاتی ہے کہ جب تک مال ہے اس وقت تک چاپلوسی کی جائے، مال ختم تو دوستی ختم اور اس کا ساتھ ختم۔ لیکن مال کو اگر سبب محبت مان لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم خدا کی سب سے بڑے مالدار تھے، کیونکہ مالداری روپے پیسے کی کثرت کا نام نہیں، دل کی مالداری اصل مالداری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے در سے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ تو یہ بہرحال یہ ایک سبب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہے، حق میں سے۔ اور ایک حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے، جیسے کہ شروع میں بات آ چکی ہے کہ دفاع کا مطلب کہ جتنے بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ سارے اعتراضات ہمیں معلوم ہو اور اس کا جواب معلوم ہو، جواب علماء سے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو ہم وہاں پر اس جواب دینے کے قابل ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو صحیح طرح سے سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔